قلب و نظر کے عزا حسین کی ماں غریب قلب و نظر کے عزا حسین کی ماں اور جہاں بھی رسالت وہاں حسین کی ماں قریب قلب و نظر کے عزا حسین کی ماں اور علی کے لال تیرے ذکر کا کرم ورنہ علی کے لال تیرے ذکر کا کرم ورنہ اور کہاں غریبوں کی مجلس کہاں حسین کی ماں قریب قلب و عشق حیدر میں سلمان اپنی جگہ عشق حیدر میں سلمان اپنی جگہ عشق حیدر میں سلمان اپنی جگہ اور نصیری کا ایمان اپنی جگہ اور نصیری کا ایمان اپنی جگہ عشق حیدر میں سلمان اپنی جگہ اور باغ جنت میں رضوان اپنی جگہ باغ جنت میں رضوان اپنی جگہ اور بیت دہرا کا دربان اپنی جگہ عشق حیدر میں سلمان اپنی جگہ اور دیکھی خالق نے ساری خدائی مگر دیکھی خالق نے ساری خدائی مگر یا علی تیرا احسان اپنی جگہ عشق حیدر میں سلمان اپنی جگہ اور آیتیں یوں تو قرآن کی سب ہے مگر آیتیں یوں تو قرآن کی سب ہے مگر دغ میں بلغ تیری شان اپنی جگہ عشق حیدر میں سلمان اپنی جگہ اور نظر میں چہرے مرتضیٰ دیکھ کر نظر میں چہرے مرتضیٰ دیکھ کر آ گئے سارے آسان اپنی جگہ عشق حیدر میں سلمان اپنی جگہ اور جنت اپنی جگہ ہے یہ مانا مگر جنت اپنی جگہ ہے یہ مانا مگر کربلا تیرا ارمان اپنی جگہ عشق حیدر میں سلمان اپنی جگہ اور کیا نماز و اذا کا تقابل وفا کیا نماز و اذا کا تقابل وفا جسم اپنی جگہ جان اپنی جگہ عشق حیدر میں سلمان اپنی جگہ سورہ فاتحہ جب تیروں سے مجروح قاسم نوشاد جب تیروں سے مجروح قاسم نوشاد اور گھاٹ پہ
گھوڑے سے گرا قاسم نوشاد، اور گھاٹ پہ گھوڑے سے گرا قاسم نوشاد، یوں شاہ کو چلانے لگا قاسم نوشاد، دنیا سے چچا جان چلا قاسم نوشاد، دنیا سے چچا جان چلا قاسم نوشاد، مرتا ہوں کہ بے آس ہو اب جینے سے میرے، برچھی کی انی پار ہوئی سینے سے میرے، برچھی کی انی پار ہوئی سینے سے میرے، گودی میں مجھے آ کے زمین پر سے اٹھاؤ، مشتاق ہوں دیدار کا شکل اپنی دکھاؤ، پامال ہوا جاتا ہوں میں مجھ کو بچاؤ، یہ وقت مدد کا ہے چچا جان نبھاؤ، یہ وقت مدد کا ہے چچا جان نبھاؤ، گھوڑے جو لئی جسم میں دوڑاتے ہیں حضرات، سب زخم میرے تن کے بٹے جاتے ہیں حضرات، سب زخم میرے تن کے بٹے جاتے ہیں حضرات، طاقت مجھے اٹھنے کی جو ہوتی شہ والا، حضرت کو یہاں آنے کی تکلیف نہ دیتا، لاچار ہوں اٹھ سکتا نہیں خاک سے اصلا، کیا پاؤں بڑے گھٹ گیا سب زور بدن کا، کیا پاؤں بڑے گھٹ گیا سب زور بدن کا، خون زخموں سے سینے کے ابلتا ہے چچا جان، اب دم کوئی ساتھ میں نکلتا ہے چچا جان، اب دم کوئی ساتھ میں نکلتا ہے چچا جان، حضرت نے سنی جب یہ صدا ابن حسن کی، بے تاب ہو خیمے سے نکل رہا لرن کی، تھا دل پہ یہ صدمہ کہ نہ طاقت سخن کی، فرماتے چلے دل میں کہ تقدیر دلہن کی، فرماتے چلے دل میں کہ تقدیر دلہن کی، آدھا نے کہا کاٹیا جلدی سرکا سے، لے جائے حسین ابن علی پیکر قاسم، لے جائے حسین ابن علی پیکر قاسم، کیا دیکھا کہ قاسم کا وہاں پاؤں لٹکتا، ہچکی سی لگی دم جو ہی حلقوں میں اٹکا، اور زخم کو چھاتی کے ہاتھوں سے پکڑتا، منہ سے نکل آتی ہے زبان دم ہے اکڑتا، منہ سے نکل آتی ہے زبان دم ہے اکڑتا، سرشار لہو میں تنے پرنور ہزارا، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے بدن چور ہے سارا، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے بدن چور ہے سارا، پھر لاش سے رو رو کے یہ فرمانے لگے شاہ، اے ابن حسن آ کے تو کھولو ذرا للہ، افسوس کہ میں وقت پہ پہنچا نہ تیرے پامال تیرا پوزا بدن کر گئے گمراہ، پامال تیرا پوزا بدن کر گئے گمراہ، ظالم تو تمہیں برچیاں مارے کیے خاصے، تم ہم کو دم قتل پکارا کیے خاصے، تم ہم کو دم قتل پکارا کیے خاصے، میں آتا تو قاسم یہ تیرا حال نہ ہوتا، یوں گھوڑوں کے ٹاپوں سے تو پامال نہ ہوتا، پھر سینے سے نوشاد نے برچھی کو نکالا، اکبر نے سر قاسم نوشاد سنبھالا،
اکبر نے سر قاسم نوشاہ سنبھالا، چھاتی سے لگا لاش کو روئے شہ والا، عباس نے پھر لاش کو رہوار پہ ڈالا، عباس نے پھر لاش کو رہوار پہ ڈالا۔ ماں نے کہا قاسم کی یہ ہوا کیا، کیا آتا ہے میدان سے میرے بیٹے کا لاشا، کیا کہتے ہو لوگوں مجھے باور نہیں آتا، میں دیکھ کے آئی ہوں ابھی رن میں کھڑا تھا، میں دیکھ کے آئی ہوں ابھی رن میں کھڑا تھا، اے بیویو وہ صاحب اقبال نہ ہوگا، ہوئے گا کوئی اور میرا لال نہ ہوگا، ہوئے گا کوئی اور میرا لال نہ ہوگا۔ شہلاش لیے اتنے میں نزدیک تر آئے، ساتھ اکبر و عباس علی نوحہ گر آئے، غل پڑ گیا قاسم بھی تو ہے خون میں تر آئے، سر پیٹتے ناموس نبی جوڑی پہ آئے، سر پیٹتے ناموس نبی جوڑی پہ آئے، شہ نے کہا بھائی میرا غمخوار ستارہ، دنیا سے بڑے بھائی کا دلدار ستارہ، دنیا سے بڑے بھائی کا دلدار ستارہ، جب تیروں سے مجروح سب کو السلام علیکم۔ مومن وہ نہیں جس کی تاخیر پاک ہے، مومن وہ ہے جس کی تنائی پاک ہے۔ سلوات۔ فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم ولا تضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم صل بسم الله بسم الله وذلك الله حق محمد وعلى محمد صلوات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد ورسول المصدق المصطفى المحمود الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم وأبي فاطمة الزهراء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة القائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير أطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر و ثنا جس نے ایک بار پھر ہم سب کو فرش عزاں پہ بیٹھنے کا موقع فراہم کیا خداوند متعال سب مریضوں کو جنہوں نے بھی التماس دعا کیا ہے شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے امام زمانہ جو حجت وقت ہے ان کا ظہور نزدیک فرمائے ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شریک فرمائے حد محمد و آل محمد صلوات اللہ چنانچہ عزیزان گرامی سلسلے گفتگو جو آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا تھا کل سلسلہ ثعلبہ ابن ابی حاتب انصاری تک پہنچا بحث وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تک میں نے پہنچائی یہاں پہ میں نے ایک عرض کی تھی کہ خداوند متعال نہ صرف غم اور پریشانی سے امتحان کرتا ہے بلکہ خوشی سے بھی امتحان ہوتا ہے اس کے علاوہ مال سے بھی امتحان ہوتا ہے علم سے بھی امتحان ہوتا ہے ہر ایک چیز سے جو خدا کی طرف سے نعمت اور برکت بھی سمجھی جائے اس سے بھی امتحان ہو سکتا ہے وہی امتحان ثعلبہ ابن ابی حاتب انصاری کو درپیش آیا لیکن چونکہ علماء نے اس آیت شریفہ کا ترجمہ جو کیا ہے وہ یہی کیا ہے اکثر مشکل ہو مصیبت ہو غم ہو جو ظاہری اور دور میں بھی ہم مصیبت استعمال کرتے ہیں
لیکن ایک آیت شریفہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا، وعلیکم السلام، سورہ حج کی 11ویں آیت ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، یہ ثعلبہ ابن ابی حاتم انصاری یہ جب مالدار بنا، جب اس کو ثروت ملی، جب اس کو خداوند متعال نے وسعت رزق عطا کیا، اس کا ریوڑ جو تھا بکریوں کا وہ بڑھتا گیا۔ اب جہاں پہ قرآن اس کو بشارت دیتا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، یہ مصیبت اردو والی مصیبت نہیں، یہ عربی والی مصیبت ہے۔ اب جب اس کو مصیبت ہو گئی، مصیبت ہوا یہ فقر و فاقے میں تھا، یعنی جو مریض ہوگا اب اس کو صحت ملے گی، یہ مصیبت ہے۔ عربی والی مصیبت یہی ہے، یہ فقر و فاقے میں تھا، اس کو وسعت رزق ملی، یعنی اس کا راستہ اب خوشی نے کاٹا، یہ غم میں مسلسل جا رہا تھا، اب راستے میں اس کا راستہ کاٹتی گئی، خوشیاں راستہ کاٹتی گئی، صحت نہیں تھی صحت آ گئی، مال نہیں تھا مال آ گیا۔ اب جب یہ راستہ ٹکرا گئی، یہاں پہ اس کو کہنا ہے ہاں میرے لیے ایک نیا دروازہ کھل گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو خدا کی طرف سے ہوں، مجھے خدا کی طرف واپس جانا ہے، مجھے یہ مغرور نہ کرے یہ دولت، مجھے یہ صحت مغرور نہ کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں پہ جب زکوٰۃ کے لیے آتے تو یہ اپنی زکوٰۃ بھی پردہ کرتا، جب یہ زکوٰۃ دیتا وہاں سے آواز آتی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، اس کے لیے بشارت آتی۔ اب جو یہ آیت شریف آ رہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن عَلَىٰ حَرْفٍ، زبان سے عبادت کرتے ہیں، دل سے عبادت نہیں کرتے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَئِنَّ بِهِ، جب تک خیر کا سلسلہ چلے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، جب آزمائشیں ابتلا امتحانات ان کو ڈالے جاتے ہیں، انقلب علی وجہہ، اپنا رخ پلٹ دیتے ہیں، انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ، یہاں پہ ان کو خسارہ ہوتا ہے، دنیا کا بھی خسارہ آخرت کا بھی خسارہ۔ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے سورہ حج کی 11ویں آیت میں، اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے ذالک هو الخسران المبین، یہ سب سے بڑا خسارہ کرنے والا انسان۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے اصابہ، جو میں استدلال کرنا چاہتا ہوں مصیبہ کا مفسرین نے استعمال نہیں کیا ہے، مفسرین نے استعمال کہیں پہ نہیں کیا ہے، صرف اس آیت سے اصابہ یصیب مصیبہ، یہ اسی باب سے نکلا ہے، اصابہ یصیب مصیبہ، جو عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے، یہ اصابہ مصیبہ سے نکلا، یہ اصابہ لفظ خود استعمال اس آیت شریفہ میں ہوا ہے۔ یہاں پہ خدا ارشاد فرماتا ہے غم کے لیے نہیں استعمال ہوا ہے، اصابہ خیر، خیر بھی جب اس کو ٹکراتا ہے تب تو اطمینان میں رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ، آزمائی جب آتی ہے اس وقت یہ اپنا چہرہ پلٹ دیتا ہے اور خسارے میں چلا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں سے میں مرور کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ جانتے ہیں سب سے پہلا شخص پوری مخلوق میں جس نے عبادت تو کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، جس نے عبادت تو کی لیکن وہ عبادت زبانی تھی، دل سے عبادت۔ پہلا شخص کون تھا؟ خداوند متعال نے اس کو خلق کیا، کون من الجن، اگر پہنچ گئے دوستان، جنوں میں سے تھا،
اب جب جنوں میں سے تھا، نام اس کا حضرت عزازیل تھا، نام حضرت عزازیل علیہ السلام بھی کہتے. یہ مرحلہ تھا اس کا خلقت کا، یہ ابتدائی مرحلہ تھا. جب خلقت عزازیل کے طور پہ ہوئی، جنوں میں خلق ہوا. نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں مولا نے اس کی عبادت کی طرف اشارہ کیا. یعبد اللہ ستۃ آلاف سنہ، 6 سال اس نے خدا کی عبادت کی. عزیزان گرامی، یہاں پہ ایک نیا موضوع کھلتا ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. خدا جو بھی خلق کرتا ہے وہ خیر ہوتا ہے. خدا شر پیدا نہیں کرتا. شر کہاں سے نکلتا ہے؟ میں نے کہا یہ موضوع الگ ہے. جب بھی خیر کو جو ایک وصل ہوتا ہے، جو ایک واسطہ ہوتا ہے، جو ایک وابستگی ہوتی ہے، جب خیر سے وابستگی کاٹی جائے یہ شر بن جاتا ہے. درخت ایک لے لیں، اس میں خیر ہی خیر ہے. جب اس کے جڑوں سے طاقت آتی ہے، پودے اس کے پتے جو ہوتے ہیں وہ انرجی فوٹو سنتھیسس کرتے ہیں اور گلوکوز جنریٹ کرتے ہیں، سارا سلسلہ اچھا چلتا ہے، سارا خیر ہی خیر ہوتا ہے. اب ایک ٹہنی اگر کاٹ لی شر پیدا ہو گیا. شر درخت کی وجہ سے نہیں ہے، شر کٹنے کی وجہ سے. اب جو یہ مرحلہ آ گیا جہاں پہ خداوند متعال نے اس کو خلق کیا، کان من الجن، جنوں میں سے خلق کیا. اگر خدا نے خیر خلق نہ کیا ہوتا کیا ممکن ہے یہ ملائکہ کا سردار بن سکتا تھا؟ کون کہتا ہے خدا نے شیطان کو خلق کیا؟ خدا نے ہر جنوں انس کو اختیار عطا کیا. اختیار بھی ایک الگ بحث ہے. یہ کتنا عظیم خلق ہے، یہ کتنا عظیم خدا متعال کی طرف سے ایک عظیم خلقت ہے اختیار. اب اس اختیار کی وجہ سے انسان کو کہیں بلند مقام پہ پہنچنا ہے. اگر یہ اختیار اچھی طریقے سے استعمال نہیں ہوا تو یہی شر بن جائے. عزازیل کو یہی اختیار دیا گیا، اس نے اس اختیار کا بہترین استعمال بھی کیا. نہج البلاغہ نے ہمیں دکھایا 6000 سال اس نے عبادت کی، اب جنوں سے نکل کے ملائکہ کا سردار بن. کیا جب ہم اس میں غور و فکر کریں گے، 6000 سال عبادت کرتا رہا. عزیزان گرامی توجہ، عبادت کرتا رہا. عبادت کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے جو عبادت کو کہا جاتا ہے وہ ہے ذکر. چاہے سجدہ ہو، چاہے رکوع ہو، کوئی عبادت تب تک کامل نہیں جب تک دل اور زبان سے انسان نہ کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. گویا یہ جن جو ملائکہ کا سردار بنا حضرت اسرائیل، یہ 6000 سال یہ کہتا رہا سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جو یہ سبحان اللہ 6000 سال کہتا رہا، ایک سیکنڈ کے لیے ہم سوال کریں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جو تم نے 6000 سال عبادت کی، تم نے کہا سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب ہے خدا کی ذات پاک و منزہ ہے. خدا کی ذات کوئی فعل انجام نہیں دیتی لیکن اس میں حکمت موجود ہے. اب یہ شخص جس نے 6000 سال عبادت کی، مقام بھی لیا، یہ وہی عابد تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. یہ زبان سے عبادت کرتا رہا، دل سے عبادت کبھی نہیں.
کیوں؟ کہاں ہے شواہد؟ مولانا صاحب آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جو انسان، جو مخلوق، جو جن یہ کہتا رہا 6000 سال خدا کا کوئی فعل حکمت کے بغیر نہیں، وہ سبحان اللہ ہے۔ جب خدا نے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا ابا واستكبر وكان من الكافرین، اپنی عمل سے دکھایا کہ مجھے اس پہ یقین نہیں۔ جب انکار کیا، اب کوئی اس سے پوچھے تم تو خود 6000 سال کہتے رہے خدا کا کوئی فعل حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ اب تو ایک ہی کام ابھی کہا تھا، آزمائش ہوئی تھی، فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ۔ جب مصیبت کا وقت آیا، وہ والی مصیبت، عربی والی مصیبت، آزمائش کا وقت آیا، اس وقت اپنا منہ پھیر۔ خداوند تعالی نے یہ نہیں کہا وَصَارَ مِنَ الْكَافِرِينَ، خداوند تعالی نے کہا کون مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ آج کافر نہیں ہوا، یہ پہلے سے ہی کافر۔ ابا واستکبر، یہ عبادت تو کرتا رہا، یہ عبادت تو کرتا رہا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھی میں کس چیز کی عبادت کروں۔ لیکن یہی حضرت عزازیل جس نے یہ مقام حاصل کیا، یہاں پہ لڑکھڑایا امتحان کے وقت۔ 6000 سال اس کو کوئی آزمائش نہ ہوئی تھی گویا، اب جب آزمائش ہوئی، اس آزمائش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب کامیاب نہیں ہوا، اب اس کا نام ابلیس پڑ گیا۔ اب تک تو یہ حضرت عزازیل تھا، لیکن آج سے یہ انک رجیم، آج سے مردود ہے درگاہ پروردگار سے، نکالا گیا درگاہ پروردگار سے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ کسی ایک مفسر السعید جو اپنی تفسیر میں اس کو نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو حرف یعنی زبان سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں نہیں اترا۔ وہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن لَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، دل میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر ایمان لایا ہے خوفاً او عادتاً، یا تو خوف کی وجہ سے ایمان لایا ہے یا عادت کی وجہ سے ایمان لایا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ بچے ہیں، میں مثال سے آگے بڑھتا، اگر عادت بھی کسی مقام پہ اہل بیت علیہ السلام کے فرمودات میں ڈل جائے، وہ عادت نہیں رہتی، عبادت بن جاتی ہے۔ صلوات پہ محمد کیوں؟ جو میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں عزیزان گرامی، ایک واقعہ ہم سنتے تھے، ایک تاجر ہے، یہ تاجر ٹوپیاں بیچتا ہے۔ اب ایک جنگل سے اس کا گزر ہوتا ہے، جب یہ جنگل سے گزر رہا ہے تو بہت لمبا جنگل ہے، ایک مقام پہ اس کو محسوس ہوتا ہے میں تھک گیا۔ اب جب تھک گیا ہے تو یہ سونے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب جو ہی سویا ہے، ایک مدت ہوئی، یہ کیا دیکھ رہا ہے بندروں نے ساری ٹوپیاں اٹھا لی ہیں۔ اب سارے بندر درختوں پہ ہیں، ٹوپیاں سارے ان کے ہاتھ میں۔ یہ عادت کی بات کر رہا ہوں کیونکہ سب سے عادت جو بندروں کی وہ نقل کرنے کی۔ ہم بھی بچوں کو لاتے ہیں، مسجد میں بھی لاتے ہیں، امام باڑوں میں بھی لاتے ہیں، جہاں بھی نیکی ہوتی ہے وہاں لاتے ہیں تاکہ ان کو عادت، تاکہ یہ نقل کر سکیں۔ لیکن نقل محدود نہیں رہنا چاہیے، عادت محدود نہیں رہنی چاہیے، عادت آگے بڑھتی جانی چاہیے، تفکر میں تبدیل ہوتی جانی چاہیے۔ یہاں پہ اسی لیے میں نے یہ مثال لائی، بندر نقل کرتے ہیں۔ اب جب بندروں نے اس سے
ساری ٹوپیاں لے لی. یہ بیدار ہو گیا. اب اپنے تھیلے کو کھولتا ہے. جب اپنے تھیلے کو کھول رہا ہے دیکھتا ہے کوئی ٹوپی اس میں بچی. یہاں پہ عزیزان گرامی یہ آخری ٹوپی جو اس کے اپنے سر پہ ہوتی اس کو اٹھاتا ہے. جو ہی یہ ٹوپی اٹھاتا ہے سارے بندر نقل کر رہے ہیں وہ بھی اٹھاتے ہیں. وہ جب اٹھاتے ہیں یہ واپس رکھ رہا ہے, انہوں نے بھی واپس رکھنی تھی. ایک مقام آیا اس نے کہا یہ تو عادت سے مجبور ہے نقل کرتے جائیں گے. اس نے اپنی ٹوپی اٹھائی اور ایسے زمین پہ مار دی. جو ہی زمین پہ مار دی سارے بندروں نے اپنی ٹوپیاں اٹھائی. سارے جب زمین پہ مار دی یہ اٹھا اس نے ساری ٹوپیاں جمع کر دی. کہا آپ کو نقل کرنا تو آتا ہے لیکن تفکر کرنا نہیں آتا. ساری ٹوپیاں جمع کی اور آگے چلتا ہے. صلوات بھیجیں. یہ مرحلہ چلا گیا. اب یہ کچھ مدت کے بعد کچھ زمانوں کے بعد اپنے پوتے کو یہ درس دے رہا ہے. عزیزان گرامی مثال ہے, مجھے داستان نہیں سنانی ہے لیکن اس میں دروس موجود. اپنے پوتے کو کہہ رہا ہے تم تجارت کرتے ہو, ایسے ایسے مسائل آئیں گے. ایک مسئلہ ایسا ہے تمہیں جنگلوں سے گزرنا ہے, تمہیں وہاں پہ کچھ عادت والے بندر ملیں گے, ان کو ایسے ایسے کرنا, آخر میں ایسے ٹوپی اٹھانا, یہ زمین پہ مارنا, سارے ٹوپیاں تمہیں واپس مل جائے. کہتے ہیں اس کا دور آیا, یہ اس جنگل سے گزرا. جب یہ جنگل سے گزر رہا تھا عزیزان گرامی توجہ, اسی مقام پہ پہنچ کے تھک گیا. اب تھک کے چور ہو کے سونے لگا, سو بھی گیا. پورا اس کو پتا ہے میرے پاس فارمولا بھی ہے. اب اطمینان سے لیٹ گیا. جب لیٹ گیا پوری ٹوپیاں خالی ہو چکی تھی. اب جب ٹوپیاں خالی ہوئی بیگ کھولا کچھ موجود نہیں, ایک ٹوپی سر پہ ہے, اس کو اٹھایا. توجہ عزیزان گرامی, سارے بندروں نے ٹوپیاں اٹھائی, واپس رکھی, سب نے واپس. اب جب ایک بار پھر اٹھائی, سب نے اٹھائی, اس نے زمین پہ مارا, لیکن اس کو پتا تھا سارے زمین پہ ماریں گے. جو ہی زمین پہ مارا ایک بندر تھا اس کے پاس ٹوپی نہیں تھی, وہ اترا, اس نے ٹوپی اٹھائی, وہ چلا گیا. یہ مخاطب ہوا, میں نے تو اپنے دادا سے یہ سنا تھا جب ٹوپی نیچے گراؤں گا ساری ٹوپیاں نیچے آئے گی. کہا جیسے تمہیں اپنے دادا نے یہ عادت کی تھی ہمیں بھی اپنے دادا نے یہی نصیحت کی تھی کہ جب وہ آئے گا وہ ٹوپی پھینکے گا, جس کو ٹوپی نہیں ہے وہ ٹوپی جا کے اٹھائے. عزیزان گرامی یہ داستان میں نے سنائی, لیکن اگر تفکر عادت میں چلا جائے, اگر ایک بات بھی دل میں اتر جائے, اہل بیت کی ایک بات بھی اتر جائے, ہماری عادتیں یہ عادتیں نہیں رہے گی بلکہ عبادتیں بن جائیں گی. صلوات بھیجیں محمد علیہ. کیوں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان احادیثنا یحیی القلوب, اگر تمہارے دل عادتوں سے بند ہو گئے ہیں, ان احادیثنا یحیی القلوب, ہمارے جو احادیث ہے یہ دلوں کو زندہ کر دینے والی احادیث, یہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. وہ عبادت کرتا رہا, وہ 6,000 سال عبادت کرتا رہا, لیکن وہ عادت تھی. اس نے ولایت حضرت آدم کا انکار کیا کیونکہ عادت پہ مجبور تھا, عادت سے عبادت پہ نہیں آیا تھا. اسی طرح جو آج بھی علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرتا رہے, وہ عادت تو چلا رہا ہے لیکن عبادت نہیں کر پاتا. صلوات بھیجیں محمد علیہ. اسی آیت شریفہ کو سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ایک حدیث شریف میں گویا ترجمانی کی, الناس عبید الدنیا والدین لاحق علی السنتہم یدورونہ
ما درت معائشهم وَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو دین ہے، لوگ جو ہے یہ لوگ عبید الدنیا، یہ دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں. ما درت معائشهم، وہاں تک ان کے زبان پہ یہ لعب دہن کی طرح ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ دین چلتا جائے گا. علی حرف کی ترجمانی جناب حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ دین زبان پہ ہے، زبان میں یہ جو لعب دہن بھی ہوتا ہے یہ بھی ادھر ادھر جاتا رہتا ہے. جب تک ان کو دنیاوی فائدہ ہے یہ دین زبان پہ چلتا رہے. وَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ، جب آزمائش کا وقت آتا ہے قَلَّتْ دَيَّانُونَ، دینداروں پہ قلت پیدا ہو جاتی. جناب حسین علیہ السلام میری جان قربان. یہاں پہ پہلے تو علت بتائی، یہ نہیں کہا دینداروں کی کمی ہے، یہ نہیں کہا الناس عبید الدنیا، لوگ بندے بنے ہوئے ہیں، لوگ غلام بنے ہوئے ہیں دنیا کے. اگر دنیا کے غلام نہ بنے ہوتے قلت دیانون، نتیجہ نہیں نکلتا. شروع سے سلسلہ چلایا الناس عبید الدنیا والدین لا يقال على ألسنتهم يدورونه ما درت معاش. عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأس کل خطیہ، ساری جو بھی خطایا ہے، جو بھی غلطیاں ہے، جو بھی محبتیں، کون سی محبتیں؟ جو گمراہی کی محبتیں. حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت، دنیا میں گرفتار ہونا، دنیا کی بندگی، یہ انسان کو ایسے غلام بناتے ہیں قلت دیانون کہ آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیندار بہت کم بچ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، جب امام کاظم علیہ السلام بغداد کی گلیوں سے گزر رہے تھے، واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جب بغداد کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، وہاں پہ ایک کوچے میں چل رہے ہیں، وہاں پہ گانے کی آواز اندر سے آ رہی ہے، بہت شور ہو رہا ہے. وہاں سے ایک کنیز نکلی، وہ ہاتھ میں کوڑا لیے ہوئے، اس کو کوڑا باہر پھینکنا ہے، وہ پھینک رہی ہے. یہاں سے امام نے مخاطب ہو کے کہا اے فلانا مجھے بتاؤ یہ گھر یہ کس کا ہے؟ کہا آپ کون؟ کہا مجھے بتاؤ یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ بندہ ہے یا آزاد، یہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس کی کنیز ہوں، کیا ممکن ہے یہ بندہ ہو، یہ غلام ہو، میں اس کی کنیز ہوں، یہ میرا مالک ہے، یہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے. جب یہ کہا امام نے مخاطب ہو کے کہا اے کاش یہ بندہ ہوتا. اللہ اکبر، اے کاش یہ بندہ ہوتا. جب اس نے یہ عجیب جملہ سنا اندر چلی گئی. جب اندر پہنچی اس نے، جس کا نام ابو نصر بشر نام تھا، ابو نصر بشر، جب بشر نے یہ سنا کہا کہاں گئی تھی؟ اس میں تو 1 سیکنڈ لگتا ہے، 5 سیکنڈ لگتے ہیں، 1 منٹ لگتا ہے جب باہر کوڑا ڈالنا ہو، آپ کو اتنا ٹائم کیوں لگ گیا؟ کہا باہر ایک شخص تھا. کہا کیسا شخص تھا؟ کہا اس کی یہ حیثیت تھی، اس کی یہ کیفیت تھی. یہ سمجھ گیا یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، یہ فرزند رسول امام کاظم علیہ السلام تھے. جب سمجھ گیا کہا جلدی بتاؤ. اس نے کیا کہا؟ کہا اس نے سوال کیا یہ بندے کا در ہے یا آزاد کا در؟ تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا میں کنیز ہوں، یہ میرا مالک ہے، یہ تھوڑی ہو سکتا یہ غلام ہو، یہ
آزاد ہے. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اے کاش یہ بندہ ہوتا. یہ جب اس نے سنا اس نے کہا یا امام میں دوڑ کے آ رہا ہوں. اس نے چپل بھی نہیں پہنی، ایسے ہی پا برانہ دوڑتا گیا اس بغداد کی گلیوں میں. امام کے پاؤں پہ گرا. خدایا میں آپ کے حجت کے سامنے آیا ہوں تاکہ میں حقیقی بندہ بن سکوں. الناس عبید الدنیا. اب جب پاؤں پہ پڑا ایسا بندہ بنا. خطیب بغدادی لکھتے ہیں جب بھی مجھے نصیحت اور واعظ کی ضرورت پڑتی ہے میں ابو نصر بشر حافی کے پاس چلا جاتا ہوں اور وہ مجھے نصیحت کرتا ہے. صلوات بھیجتے محمد اس کا نام ابو نصر بشر تھا، لیکن اس نے افتخارن اپنا نام ابو نصر بشر حافی رکھا. حافی اس انسان کو کہتے ہیں جس کے پاؤں میں چپل یا جوتا نہ ہو اور وہ پا برہنہ چلتا جائے. اس نے کہا مجھے تو آخرت کا سفر اسی سے میسر ہوا. میں پا برہنہ وقت کے امام کاظم علیہ السلام کے لیے نکلا اور میرا آخرت کا راستہ ہموار ہوا. اس لیے مجھے فخر ہے میں حافی ہوں، میں پا برہنہ ہوں، تو میں اپنے نام کے ساتھ ابو نصر بشر حافی بھی ضرور رکھوں. اس پہ افتخار کرتا رہا. یہ دنیا جو ہے یہ دنیا معمولی چیزوں میں چاہتی ہے انسان کو الجھانا، اور اہل بیت یہ اس کے دوا کرنے والے ہیں. عزیزان یہاں پہ یہ ملوث ہو گیا تھا، یہ عبید الدنیا بن گیا تھا. امام آئے دروازے پہ کشتی نوح جو مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ النوح بن کے آیا، وہاں پہ اس کو اپنی کشتی میں سوار کر کے نجات دے. کیونکہ یہ دنیا ایسے گرفتار کرتی ہے. تاریخ نے لکھا ہے جو تاریخ نزدیک تاریخ اس کو کہتے ہیں، اس میں تاریخ قریب میں واقعہ ایک نقل ہوا ہے. کہتے ہیں ایک استاد تھا، تب ٹرانزسٹر یا ریڈیو یہ نیا آیا تھا. جب یہ ریڈیو نیا آیا تھا تو یہ شخص دن بھر اس کو دیکھتا، لیکن جو آج نئے فون آتے ہیں اس کے ساتھ انسان کا دل بھی وابستہ ہو جاتا ہے. میرا آئی فون نیا ہے، مجھے i10 ہے، مجھے وہ ہے، مجھے یہ ہے، یہ دل کے ساتھ انسان کو وابستہ ہو جاتا ہے. جب ٹرانزسٹر نیا آیا تھا، مجھے نہیں پتا یہ ٹرانزسٹر کی بات ہو رہی ہے یا ریڈیو کی. ریڈیو تو مارکونی نے بنایا. جو ٹرانزسٹر کا فیز آیا وہ 1947 پہ آیا جب بیلی کمپنی نے اس کو بنایا. بہرحال وہ وقت تھا یا یہ وقت تھا 1910 سے یا 1947 تک، اس دوران کا واقعہ ہے. یہ شخص ابھی نیا ٹرانزسٹر لیا تھا. گھر میں اس کو خبریں سنتا، گھر میں اس کو قرآن سنتا، گھر میں اس کو کچھ چیزیں سنتا، تو دل اس کا مائل ہو گیا تھا. اس کے شاگرد تھے، ان کی تربیت کرتا تھا. ایک وقت آ گیا عزیزان گرامی، بہت بیمار پڑ گیا. اب بہت بیمار، بہت علاج کیا گیا لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. اب جب ٹھیک نہیں ہو رہا، وقت آ گیا، بستر مرگ پر پہنچ گیا. سب اس کے شاگرد اس کے ارد گرد آ گئے. اب جب ارد گرد سب شاگرد جمع ہوئے، سب اس کو قرآن پڑھ رہے ہیں. کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ انعام پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ طٰہٰ پڑھ رہا ہے، کوئی اور سورہ پڑھ رہا ہے. اب کہہ رہے ہیں اس کو نزاع ہو رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، اس کو کلمہ پڑھواؤ. سب شاگرد آگے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے استاد آپ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان علی ولی اللہ. کہتے ہیں جو ہی ہم یہ جملات کہہ رہے ہیں وہ اپنے سر کو ایسے کر رہا ہے، سر ہلا رہا ہے اور کلمہ جاری نہیں کر رہا. جب یہ منزل آ گئی عزیزان گرامی، وہ سر ہلا رہا ہے، کلمہ جاری نہیں کر رہا. کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا پلٹا، ایک دم سے واپس اس کو حیات کی رمق واپس آ گئی. ایک دم سے اٹھا. جب اٹھا سب سے پہلے اس ریڈیو کی طرف دوڑا، اس ٹرانزسٹر کی طرف دوڑا، اس کو اٹھایا اور زمین پہ پٹک دیا. ایسا توڑا، چور چور کر دیا. اب جب تھوڑا اس کو حال بہتر ہو گیا،
سب شاگرد سامنے آ گئے. ہم تو آپ کو کلمہ پڑھانا چاہتے تھے, ہم چاہتے تھے آخر میں آپ کلمہ پڑھے, آپ مسلمان ہو کے مرے, لیکن آپ تو سر ہلا رہے تھے, آپ انکار کر رہے تھے, آپ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے, کیا وجہ تھی؟ کہا میرا دل اس کے ساتھ وابستہ تھا, میرا دل اس کا غلام بن گیا تھا. الناس عبید الدنیا, میرا دل اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا تھا, ایسا وابستہ ہو گیا تھا. آپ سب مل کے مجھے اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ کہنے کے لیے مجبور کر رہے تھے. میں زبان کو آمادہ ہی کر رہا تھا, شیطان سامنے سے آ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا اگر تم نے یہ کلمات جاری کیے میں ابھی اس ریڈیو کو توڑ دوں گا. جو ہی آپ کا یہ جملہ میرے سامنے ہوتا, میں کرنے کی کوشش کرتا, شیطان مجھے ڈراتا, میں اپنا سر ہلاتا, میں کلمہ نہیں پڑھوں. یہ نظام دنیا کی محبت پریشان کر. یہی وجہ ہے جب مجھے ہوش آیا سب سے پہلے میں نے اس ریڈیو کو تاکہ میرا دل دنیا میں بند نہ ہو جائے. یہی وجہ ہے اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں آپ دنیا کو دنیا سمجھو, دنیا میں غرق نہ ہو. یہی وجہ امام ہادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر الآخرون والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو خسارے کی بات ہم کل بھی کرتے ہیں, آج بھی وہ خسارے کی بات امام ہادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سوق, یہ جو دنیا ہے یہ ایک بازار ہے. امام نے یہ نہیں کہا, توجہ عزیزان, امام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا دنیا جو ہے یہ مثل بازار ہے. اگر کہتے الدنیا مثل السوق تو مثل بازار بن جاتا. امام نے کہا الدنیا سوق, دنیا ہے ہی بازار, ربح فیہا قوم, کسی کو تو نفع ہوا, وخسر الآخرون, باقی سب خسارے میں چلے گئے. امام چاہتے ہیں آپ دنیا کو ایسے دیکھو جیسے ہم چاہتے ہیں. مولا ارشاد فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا کو ایسے اپنے آپ کو غرق نہ کرو, دنیا سارے خطاؤں کی ماں ہے, دنیا کو زراعت سمجھو اور وہ زراعت آخرت کے لیے جمع کرتے جاؤ. مثل الدنیا کالظل, دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں مولا مثل الدنیا کالظل, دنیا کی مثال تمہارے سائے کی طرح. یہ بھی نہیں کہا دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے. عزیزان گرامی, حکمت ہوتی ہے جو بھی لفظ استعمال کرے, چاہے قرآن میں ہو چاہے اہل بیت علیہ السلام کلمات استعمال کرے. مثل الدنیا کالظل, یہ جو دنیا کی مثال ہے یہ تمہارے سائے کی طرح ہے. ان اقبلت علیہا ادبر وان ادبرت علیہا اکبر. اللہ اکبر, اگر آپ نے اس کی طرف منہ کیا, کبھی سائے کو دیکھ لے اطمینان سے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اگر اس کی طرف آپ نے اپنے سائے کی طرف رخ کیا, یہ اپنا منہ اس طرف پھیرے گا, آپ کی طرف پشت کرے گا. اب آپ سائے کی طرف پشت کرو, یہ اپنا منہ آپ کی طرف کرے گا. یہی ہے دنیا کی مثال. مثل الدنیا کالظل ان اقبلت علیہا ادبرت وان ادبرت علیہا اقبلت. تو دنیا کو ایسے سمجھو جو انسان دنیا میں گم ہو جاتا ہے, دنیا میں بھی خسارہ ہے, آخرت میں بھی خسارہ ہے. اب جو آخرت حاصل کرتا ہے اس کو پیچھے پیچھے دوڑ کے دنیا. الدنیا دار ممر ولا دار مقر. پھر ایک بار مولا علیہ السلام الدنیا دار ممر ولا دار مقر, یہ دنیا عبور کا ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں. الناس فیہا رجلان, دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں.
الناس فیہا رجلان رجل باع نفسہ فأوبکہا، ایک انسان اس میں ایسا ہے جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، دنیا کو بیچ دیا۔ الناس فیہا رجلان، دو قسم کے لوگ اس میں ہیں، رجل باع نفسہ فأوبکہا، اس نے اپنے آپ کو، دنیا کو بیچ دیا۔ اب کیا؟ فأوبکہا، اس نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس کو کرامت دی گئی تھی، یہ اشرف المخلوقات تھا، اس کو احسن تقویم میں خلق کیا گیا تھا، اس نے سارا اپنا وجود ضائع کر دیا۔ فأوبکہا رجل ابتاع نفسہ، دوسرا شخص وہ ہے جس نے دنیا سے اپنے آپ کو خریدا، سختیاں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، ہر اعتبار سے امتحان دیتا رہا، لیکن اپنے آپ کو نہیں بیچا بلکہ دنیا سے اپنے آپ کو خریدا۔ فاعتقہا، پھر خدا کی راہ میں اپنے آپ کو آزاد کیا، ایسا آزاد کیا وہ جو سوتا رہا، ایسا سوتا رہا۔ ومن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اس نے اپنے آپ کو ایسا دنیا سے خریدا تھا، خدا کو جب بیچ دیا، ایسا بیچ دیا، خدا کی ساری مرضی اس نے خرید لی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب شب ہجرت یہ خریداری کرتے ہیں۔ ایسا دنیا سے اپنے آپ کو خریدا تھا، اگر بیچتے بھی، کیونکہ مولا کا ارشاد ہے اگر تم اپنے عقل قیمت جاننا چاہتے ہو، یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ آپ کا سب سے بڑا قیمت ہے، کہا عقل قیمت اگر اپنی جاننی ہو، اگر عقل قیمت اپنی کرنی ہو، وہ سامان جو پڑا ہوا ہو دکان میں جس کا کوئی خریدار نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں ذرا اس کا کوئی خریدار آئے، کم پیسے بھی دے، وہ لے جائے، تھوڑا میرا یہ دکان خالی ہو جائے، ایسے ارشاد ہو رہا ہے۔ اگر عقل قیمت میں بھی اپنے آپ کو بیچنا ہے تو سمجھ لو تمہاری قیمت جنت ہے، جنت سے کم تمہاری قیمت نہیں ہے، اس سے آگے تمہیں رضوان حاصل کرنا ہے۔ اگر تمہیں حقیقی قیمت اپنی چاہیے، مولا نے شب ہجرت اپنے آپ کو ایسا بیچا کہ ساری مرضی پروردگار خرید، کیونکہ یہ سب خلوص، یہ عظمت، یہ معیار ایسا ہوتا ہے جب صفت مشبہ کے اعتبار سے نصیر بنے جناب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ رجل ابتاع نفسہ فاعتقہا، اس نے اپنے آپ کو دنیا سے خریدا، پھر خدا کی راہ میں بیچ دیا۔ عزیزانی گرامی، یہ در اہل بیت علیہ السلام، یہاں پہ تربیت روح و جان ہوتی ہے، انسان کو حقیقی آزاد کیا جاتا ہے دنیا سے، حقیقی بندہ بنایا جاتا ہے خدا، بیلنس کیا جاتا ہے، وہاں سے تو آزاد کیا جاتا ہے، یہاں سے بندے حقیقی بنایا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تاریخ سے، کہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام، درود بھیجیں محمد، امام سجاد سال بھر غلاموں کو خریدتے، جب سال بھر غلاموں کو خریدتے تھے پھر ان کی تربیت کرتے، ان کو دنیا سے آزاد کرتے، خدا کا بندہ بناتے، جب عید کا وقت آتا سب کو خدا کی راہ میں آزاد کرتے۔ مدینہ والے جب ان کے مہمان آتے تھے عید پہ، عید کے ملنے کے لیے آتے، عید کے سلام کے لیے آتے، وہاں پہ شور سنتے، بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ خدا کا گھر، اس کے بعد نبی کا گھر، ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ خوشیاں ہونی چاہیے عید کے وقت۔ یہ جب آتے تھے یہ کہتے تھے یہ تو رسول کا گھر ہے، آج تو عید ہے، یہاں پہ کیوں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، یہاں پہ کیوں رو رہے ہیں لوگ؟ وہاں سے آواز آتی، اپنے ہمسایہ کہتے یہ غلاموں کے رونے کی آواز ہے۔ ایسا امام سجاد ہر سال کرتے ہیں، اپنے غلام
غلاموں کو ایک سال تربیت کرتے ہیں، جب عید کے دن چاہتے ہیں ان کو آزاد کرے، کوئی غلام تیار نہیں ہوتا۔ مولا ہم کہاں جائے آپ سے آزاد ہو کے؟ ہماری آزادی تو آپ کی غلامی میں شامل ہے۔ صلوات بھیجتے محمد۔ اسی لیے وہاں رونا شروع ہوتا تھا عید کے دن۔ غلام نہیں مانتے تھے ہم اس در سے نکلے، ہم یہاں پہ ہی غلامی کریں گے، نہیں مجھے آپ کو تربیت کرنا ہے، مجھے اور لانے ہیں، ان کی تربیت کرنا ہے، ان کو خدا کی راہ میں آزاد کرنا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام وہ فوجی چھاونی میں تھے، لیکن وہاں سے بھی وہ مومنوں کی تربیت کرتے تھے۔ عزیزان، کوئی امام ایسا نہیں جو انسان کو، اس مومن کو جس نے دامن اہل بیت علیہ السلام پکڑا ہو، اس کو دنیا کی حقیقت نہ بتائے۔ اس کو چاہتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا کا علاج بھی بتائے اور آخرت کی راہ بھی اس کے لیے تعین کریں۔ یہی وجہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام صلوات بھیجتے ہیں۔ مجتبی علیہ السلام تاریخ نے لکھا ہے، کئی بار مولا نے اپنا جو مال تھا اس کو خدا کی راہ میں کامل دارائی، جتنا بھی مولا کے پاس تھا سارا خدا کی راہ میں دے دیا۔ کئی بار ایسا ہوا، تاریخ نے لکھا 3 یا 4 بار مال کو نصف کیا اور یہ نصف مال خدا کی راہ میں۔ 2 بار ایسا ہوا کہ سارا مال دیا، 4 بار یا 3 بار ایسا ہوا نصف کیا پھر خدا کی راہ میں۔ ایک تو مال بھی دیتے رہے اور کردار ایسا دکھاتے رہے۔ وہ مرد شامی آتا رہا اور اس نے شروع کیا سب و شتم کرنا، کیونکہ اس کے دل میں جو بغض علی علیہ السلام تھا، اس نے ایسا حال کیا تھا کہ کسی سے پوچھا یہ کون شخص جا رہا، کہا یہ حسن ابن علی علیہ السلام۔ کیسے تربیت کرتے ہیں عزیزان کرام، کیسے یہ دوستوں کے لیے تو دوست، دشمنوں کی بھی کیسے تربیت ہوتی ہے عزیزان کرام۔ اب جب اس نے سنا یہ علی کا بیٹا ہے، اس بغض و حسد نے ایک بار اس کے دل میں ولولہ پیدا کیا، اب اس نے سب و شتم کرنا شروع کر دیا، ایسا سب و شتم کیا یہ تھک گیا۔ اب جب تھک گیا تب امام نے جواب دیا، اے فلانی، میں تو تم کو نہیں جانتا مگر مجھے لگتا ہے تم اس شہر میں مسافر ہو، اگر تمہیں کوئی جگہ یہاں نہیں ہے چلو میرا گھر موجود ہے، تم میرے گھر میں رہ سکتے۔ عزیزان کرام، اب یہاں پہ محبت کرنے والے جو ہوں گے، اگر ہم دیکھیں گے ہمارے مولا پہ کوئی سب و شتم کر رہا، 2 طرح کے محبت کرنے والے ہوں گے، 2 طرح کے تابعداری کرنے والے ہوں گے۔ ایک تو جو سب و شتم سنتے ہی ایک دم سے حملہ کرے گا، مولا آپ اپنے گھر چلے جائے، میں اسے نمٹ لیتا ہوں، میں دیکھوں گا یہ کیا کرے گا، اس کو پکڑ کے زمین پہ مار کے پتہ نہیں کیا کیا کر سکتا ہے انسان۔ یہ بھی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو محبت سے یہ اظہار ہو رہا ہے، یہ اسی لیے اس کو پکڑ رہا ہے کیونکہ اس کو مولا کی محبت دل میں ہے، یہ اس کو ٹٹول رہا ہے، مار رہا ہے۔ لیکن دوسرا محبت کرنے والا عزیزان کرام، اس کے دل میں بھی یہ کسک ہے، اس کے دل میں بھی یہ غم ہے، اس کے دل میں بھی یہ درد ہے، اس نے کیوں یہ جملے کہے، لیکن وہ امام کے عمل کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو روک رہا ہے، وہ اپنے دل کی نہیں سنتا، وہ اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہے، وہ امام کی عمل کی طرف دیکھتا ہے۔ امام نے اس کے ساتھ اخلاقاً بات، امام نے اس کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آنے کا درس دیا، وہ بھی اسی اخلاق حسنہ میں ڈالے گا، بالکل اسی طرح جس طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یہودیہ جو کوڑا ڈالتی رہی،
کوڑا ڈالتی رہی. آج کا مسلمان ہوتا وہ سوسائڈر بن کے اس یہودیہ کا در ہی. بالکل یہ تو آسان بات نہیں ہے. ایک آدمی کو, ایک مسلمان کو آپ کوڑا ڈالیں, سہر مسئلہ ہے, ہم برداشت کریں گے, انک لعلی خلق عظیم, ہم مان لیں گے. لیکن آپ تو نبوت پہ کوڑا ڈال رہی ہو, ہم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا. ہم اپنی جان دیں گے, سوسائڈر بنیں گے, اس کے گھر میں جائیں گے, اس بڑھیا کا حال بنا دیں گے. آج کا مسلمان تو یہی کرتا. لیکن وہ وجود ناز تھی, ہماری جانیں اس پہ قربان. وہ کئی دن نہیں کوڑا ڈال رہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیتاب ہو گئے. یہ دل اتنا درد مند دل تھا, اس کو گئے, اس کی تیمارداری کی. کیا تم نے 2 دن سے کوڑا نہیں ڈالا؟ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے؟ یہ ایسے تربیت کرنے والے. ہمارے پاس ایسی درسگاہ ہے, ہم ایسی درسگاہ میں آتے ہیں. اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, کلنا محمد. چاہے تم علی کے پاس جاؤ, چاہے تم حسن کے پاس جاؤ, چاہے تم فرش اعضا پہ جناب حسین علیہ السلام کے پاس جاؤ, سمجھ لو آپ سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں. عزیزان کرام, یہ درد دکھاتے رہے, یہ محبت دکھاتے رہے, یہ انسانوں کے لیے آخرت کا سامان کرتے رہے. مگر ایسا غلام بنے تھے یہ فوج اشقیا. انہوں نے کبھی جناب حسین علیہ السلام کی آواز کو ان کانوں تک جن میں ہدایت کا عنصر تو ہو سکتا تھا پہنچنے نہیں دیا. کبھی طبل بجایا, کبھی شور مچایا, کبھی تیر چلائے, کبھی تلواریں چلائی, تاکہ امام کی آواز دب دی جائے, امام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے. عزیزان گرامی, اتنا ہی نہیں کیا, اتنے دنیا کے غلام بنے تھے. روز عاشورا جناب سکینہ نقل کرتی ہے کہ جب میں خیمے کے قریب ایک فوجی آیا, وہ رو بھی رہا ہے اور مجھ سے بالی بھی چھین رہا ہے. میں نے کہا اے شقی تو کیوں رو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے آپ بیٹیاں ہو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اگر آپ کو پتا ہے ہم بیٹیاں ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر کیوں یہ کر رہے ہو؟ جواب دیتا ہے اگر میں نہ کروں کوئی دوسرا آئے گا, وہ لے جائے گا. ایسے غلام بنے تھے. تاریخ نے, مقتل نے 3 بار ایسا منظر دکھایا جناب سکینہ کا. پہلا منظر کون تھا؟ جب جناب حسین علیہ السلام کے سارے اصحاب و یاران شہید ہو گئے. اس وقت صدا دی علی اکبر یا بنی تقدم, اے میرے فرزند بنی ہاشموں کی نوبت آ گئی ہے. سب سے پہلے تمہیں نکلنا ہوگا. جہاں پہ سب اجازت مانگتے رہے وہاں جناب حسین نے شبہ پیغمبر علی اکبر کو خود بلا کے آمادہ کیا. جاؤ تمہیں نکلنا ہے, سب سے پہلے اپنی پھوپھی اماؤں کے پاس چلے جاؤ. خیمے میں حضرت علی اکبر چلے گئے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اوپر سے نیچے دیکھتی رہی. اے علی اکبر, میں نے تجھے خون سے پالا تھا, آج میدان میں چلے جاؤ گے. جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا. یہ مرحلہ گزر گیا. اب جب خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, کسی نے دامن پکڑا ہوا ہے. علی اکبر نے نیچے دیکھا, کیا دیکھتے ہیں؟ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا صدا دیتی ہے اے بھائی آپ تو نکل رہے ہو, ہمیں کس کے پاس اس صحرا میں چھوڑ رہے ہو؟ یہ ایک مرحلہ ہو گیا. دوسرا مرحلہ اس وقت آیا جناب عباس مولا کے پاس آئے. مولا مجھے اجازت دے دے میں قتل گاہ کی طرف جاؤں. مولا نے جواب دیا کیسے تمہیں اجازت دے دوں؟ انت صاحب لوائی, تم تو میرے علمدار ہو. جناب عباس اس وقت دائیں طرف دیکھتے ہیں, بائیں طرف دیکھتے ہیں, یمیناً و شمالاً نظر کرتے ہیں. مولا آپ تو مجھے علمدار کہہ رہے ہو, فوجدار کہہ رہے ہو. وہ ساری فوج تو میدان کربلا میں پھیلی ہوئی ہے, بکھری ہوئی ہے. ان کے لاشیں پائمال ہو چکی
ہو تو پانی لاؤ. اللہ تش کی آوازیں خیموں میں بلند ہو رہی ہے. جناب عباس خیمے میں چلے گئے. وہاں پہ صدا دی سکینہ سکینہ مجھے مشکیزہ دے دو میں پانی لاؤں گا. جناب عباس جب نکلے تو جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا. میرا چاچا بہادر چاچا, میرا چاچا وفادار چاچا, میرا چاچا علمدار چاچا پانی لینے جا رہا ہے. اب آلتش کی آوازیں ختم ہوگی مگر جناب سکینہ انتظار کرتی رہی. جناب عباس واپس نہ آئے. چونکہ تیئے مشکیزہ میں پیوست ہوا سارا پانی نکلتا گیا. یہ دوسرا مرحلہ تھا. تیسرا مرحلہ جب جناب حسین تنہا رہ گئے خیموں کی طرف واپس آ گئے. علیکم منی السلام, اے بیویوں میرا آخری سلام ہو, میں نکل رہا ہوں. کہتے ہیں جب نکلنا چاہا مرتجز پہ سوار ہوئے, گھوڑے پہ سوار ہوئے. ایک دفعہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. جناب حسین اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اے مرتجز کیوں آگے نہیں بڑھ رہا؟ نیچے کی طرف اشارہ کیا. جب نیچے کی طرف مولا نے دیکھا جناب سکینہ لگام پکڑی ہوئی. اے بابا علی اکبر گئے وہ واپس نہیں آئے, عباس گئے وہ واپس نہیں آئے. آپ نکل رہے ہو, آپ واپس نہیں آؤ گے. آپ کو پتا ہے میں آپ کے سینے پہ سوتی ہوں. جناب حسین مقتل نے لکھا گھوڑے سے اترے زمین کربلا پہ لیٹ گئے. آجا میری بیٹی آخری بار میرے سینے پہ سو جا. اس کے بعد تیر ہوں گے, تلواریں ہوں گی, نیزے ہوں گے, پتھر ہوگا, تیرے سینے کا باپ کا سینہ ہوگا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا. موضوع حسین